الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ فاطمہ عباس آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ میں حافظ قرآن ہوں اور قرآن پاک کی آن لائن تعلیم دیتی ہوں۔ اگر آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے قرآن پاک کی آن لائن تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، اسکائپ اور فیس بک کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کے لنکس آپ کو نیچے دیے جا رہے ہیں۔ یہ تعلیم صرف بچوں اور خواتین کے لیے ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ظلم اور جبر کا انجام۔ جب ظالم اپنے ظلم کرنے میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے اپنی رسی کیسے کھینچتے ہیں، اس کا انجام کیا ہوتا ہے دنیا میں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، لفظ انسان ان سے نکلا ہے جس کے معنی ہے محبت، پیار کے۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا تو اسے ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا، جس میں بادشاہ، رعایا، ظالم، مظلوم وغیرہ شامل ہیں۔ اللہ نے ساتھ ہی پھر اس کے حقوق بھی جاری کر دیے کہ کس بادشاہ نے اپنی رعایا کو کیسے رکھنا ہے، اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آج کا انسان، آج کے دور میں انسان جب مدد کے لیے پکارتا ہے، بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ تو اس کی مدد، اس کی فریاد سن کر چلے جاتے ہیں۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی مظلومیت سے، اس کی فریاد کرنے سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اپنا ہی فائدہ کر لیتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو درد کے واسطے پیدا کیا ہے کہ انسان ایک دوسرے کا درد محسوس کر سکے۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں فرمایا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ مدد کے لیے پکارنے والا بھی انسان، مدد کرنے والا بھی انسان، مدد کو سن کر گزر کر چلے جانے والا بھی انسان اور اس پر ظلم کرنے والا بھی انسان۔ آج کے دور میں بہت کم ہی لوگ پائے جاتے ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بہت زیادہ تو لوگ ان پر ظلم ہی کرتے ہیں۔ جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ مشکل میں ہے تو اس کی مشکلات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، لیکن اس کے اپنے حق میں جو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہے، علامہ بن حجر اپنی ایک کتاب الزواجر میں فرماتے ہیں کہ میں بازار میں گیا، وہاں پر ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میرے واقعے سے سبق سیکھو، مجھ سے سبق حاصل کرو، دیکھو میرا آج کیا حال ہے۔ میں اس شخص کے پاس گیا، میں نے کہا اے اللہ کے بندے کیا ہوا؟ اس نے اپنے بازو کی طرف اشارہ کیا، کہا اس میرے بازو سے سبق سیکھو۔ پھر اس نے اپنا قصہ بیان کیا، کہتا کہ میں ایک دن دریا کے کنارے گیا، وہاں پر ایک مچھیرا مچھلیاں پکڑ رہا تھا، اس کے پاس ایک بہت بڑی مچھلی تھی۔ اس مچھلی کو دیکھ کر میرا دل مچلنے لگا، میں نے کہا اے اللہ کے بندے کی مچھلی مجھے دے دے۔ اس نے کہا نہیں صاحب، میں آپ کو مچھلی نہیں دے سکتا، جب اس مچھلی کو میں بازار میں جا کر فروخت کروں گا، اس کے عوض مجھے چند پیسے ملیں گے اور ان پیسوں سے میں کچھ خریدوں گا اور جس کی وجہ سے میرے گھر میں چولہا جلے گا اور میرے بیوی بچوں کا پیٹ بھرے گا۔ لیکن میں نے اپنی دولت، اپنی جائیداد کے گھمنڈ پر، اپنے اکڑ کے گھمنڈ پر میں نے اس سے وہ مچھلی لے لی۔ جب میں مچھلی لے کر واپس آ رہا تھا گھر کی جانب تو اس مچھلی نے میرے انگوٹھے پر کاٹ لیا۔ جیسے ہی میں گھر آیا میں نے مچھلی پھینک دی اور رات کو اس انگوٹھے میں درد ٹیس بڑھنے لگی، حتیٰ کہ ساری رات میں اس درد ٹیس کی وجہ سے سو نہ سکا۔ صبح ہوتے ہی طبیب کے پاس گیا تو طبیب نے کہا کہ تمہارے انگوٹھے کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، تمہارے انگوٹھے کو ہاتھ سے الگ کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کر دو، درد اور ٹیس سے تو آرام پہنچے گا۔ تو میں نے وہ انگوٹھا کٹوا دیا۔ چند روز بعد وہ درد میرے پورے ہاتھ میں پھیل گیا۔ پھر میں طبیب کے پاس گیا، طبیب نے کہا تمہارا ہاتھ الگ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ جو اس کی جلن ہے، اس کی بدبو ہے، اس کی ٹیس سے تمہارے پورے بازو تک پہنچ جائے گی۔ میں نے اپنا ہاتھ الگ کروا دیا، وہ درد، وہ ٹیس بڑھتے بڑھتے میرے کندھے تک آ گئی۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آخر تیرے ساتھ ماجرا کیا ہے، تمہارے ساتھ قصہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ تمہارا درد شروع ہوا۔ میں نے پھر اسے اپنا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اس مچھیرے کو پھر ڈھونڈو، وہ کہیں بھی تمہیں مل جائے تو اسے توبہ استغفار کرو اور اس مچھلی کو
اپنے اوپر حلال کرواؤ. اگر یہ کام تم اسی دن کر لیتے تو آج یہ تمہارا بازو ہی تمہارا ہاتھ نہ کرتا. میں اسی دن سے میں نے اس شخص کو ڈھونڈنا شروع کیا. آخر کار وہ مجھے بازار میں مل گیا. میں جا کر اس کے پاؤں میں گر پڑا. میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دے. اس نے کہا تم کون ہو؟ پھر میں نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے اپنے طاقت کے بلبوتے پر تم سے وہ مچھلی چھینی تھی. میں وہ شخص ہوں. اس نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا. کہتا دیکھو میرے بازو کا حشر دیکھو. اسی دن سے میرے درد اور ٹیس میرے ہاتھ میں اٹھی تھی جس کی وجہ سے میرا بازو ختم ہو گیا ہے. کیا تم نے اس وقت جب میں نے مچھلی چھینی تھی مجھے بد دعا دی تھی؟ اس نے کہا مچھلی نے نہیں، میں نے بد دعا نہیں دی تھی. میں نے اللہ کی طرف منہ کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے رب اللہ رب العزت، آج اس نے اپنی طاقت اپنے مضبوط ہاتھوں کی وجہ سے مجھ سے میرا رزق چھینا ہے. تو بھی اپنا کرشمہ دکھا اور اپنی طاقت اس کو دکھا. میں نے صرف یہی دعا کی تھی. اسی وجہ سے دیکھو تمہارا حشر کیا ہوا ہے. پھر اس نے توبہ کی اللہ رب العزت سے. دیکھیں آج ہم اپنی طاقت اور اپنے بلبوتے پر اپنی جائیداد کے گھمنڈ میں آ کر کیا سے کیا کچھ کر جاتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کل قیامت کے دن ہم نے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے. ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے. اگر ہم آج لوگوں پر ظلم کریں گے، ان پر ترس نہیں کھائیں گے، کل ہم نے بھی تو اپنے اعمال اپنے اللہ کے سامنے پیش کرنے ہیں. اللہ بھی تو ہم پہ ترس نہیں کھائے گا. خدارا آج کے دور میں آپ مظلوم لوگوں پر، یتیم مسکین لوگوں پر شفقت فرمائیے، ان پر رحم کیجیے، ترس کھائیے. کل کے دن اللہ رب العزت بھی ہماری مشکلات کو آسان فرمائیں گے. جب ہم اپنے رب کے سامنے اعمال لے کر جائیں گے، ہمارے اعمال تو بہت کم ہوں گے. اللہ رب العزت سے ہم معافی کے طلبگار ہوں گے کہ وہ ہم پر ترس کھائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے دے. اللہ رب العزت ہم کو سیدھی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا دل عطا فرمائے کہ ہم جن کے حقوق ہیں ان تک پہنچ جا سکیں، ان کے حقوق کو سلب نہ کریں. ان کے جو مال مواد جائیداد وغیرہ ہے وہ ہم اپنی طرف نہیں، جن کا حق ہے انہی کی طرف دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنے دوستوں تک پہنچائیے. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو آپ کے لیے بھی نیکی کا ذریعہ ہے اور میرے لیے بھی نیکی کا ذریعہ ہے. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا. اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو. اللہ حافظ.